بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں فرق بھائی آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے رمضان المبارک کی ان مبارک ساعتوں میں یہ بڑا اہم ٹاپک لے کر آئے ہیں اور ہمیں مدعو کیا ہے۔ تو قبلہ مفتی صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس پر روشنی ڈال دی ہے۔ تو جو بندہ قطع تعلقی کرتا ہے، ایک تو وہ رب کے قرآن کا جو ہے نا وہ نافرمان ہے، بے شک، اور پھر نبی کے فرمان کا بھی نافرمان ہے، بے شک، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حجرات میں واضح طور پر اعلان فرمایا یا ایھا انما المؤمنون اخوہ، کہ بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، تم اپنے بھائیوں کے درمیان صلح رحمی کرو۔ اب جب قرآن یہ رب کا آرڈر ہے، رب کا حکم ہے کہ تم بھائیوں کے درمیان صلح رحمی کرو اور بھائیوں کو آپس میں جوڑو، تو اب اس سے بڑا بدبخت کون ہوگا کہ رب کا حکم ہے کہ دو بھائیوں کو آپس میں جوڑیں اور وہ توڑنے میں لگا ہوا ہے؟ اس سے بڑا بدبخت اور اس سے بڑا نافرمان کون ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اور وہ توڑنے میں لگا ہوا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سل من قطعک، یعنی تو اس سے ناتا جوڑ جو تجھ سے ناتا توڑتا ہے، یعنی جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کی وہ روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں ایسی چیز جو روزے، زکوٰۃ اور نماز سے بھی افضل ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بھی بڑھ کر بہترین چیز یہ ہے کہ جو دو بھائیوں کے درمیان میں ناراضگی ہے ان کو جوڑنا جو ہے نا وہ اس سے بھی بہترین کام ہے۔ تو اس لیے اب جو بندہ یعنی جس چیز کا قرآن نے بھی جوڑنے کا حکم دیا ہے، نبی کے فرمان نے بھی جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور وہ بندہ رات دن جیسا کہ مفتی صاحب نے یہ فرمایا کہ اس کا یہ مشغلہ ہوتا ہے، اور یہ ہوتا کیسے ہے کہ جب بندے کے دل میں حسد پیدا ہو جائے، بے شک، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی اس پہ آپ نے پروگرام کیا ہے تفصیل کے ساتھ، کہ اگر بندے کے دل میں حسد آ جائے اور غرور آ جائے اور کینہ اور بغض آ جائے، جب اس کا دل صاف نہیں ہوتا نا تو پھر وہ قطع تعلقی پر اتر آتا ہے، اور پھر اس کا سب سے بڑا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ مالی طور بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جو ہے نا وہ تنگ کر دیتا ہے، اس کے اوپر مال کو بھی تنگ کر دیا جاتا ہے، پھر یہاں تک کہ جیسا کہ مفتی صاحب نے بتایا ہے تفصیل کے ساتھ کہ وہ تنے تنہا رہ جاتا ہے اور زندگی بھی اس پر تنگ ہو جاتی ہے۔ بالکل ایسا ہی۔ تو اس لحاظ سے یعنی اس کی زندگی سے سکون ختم ہو جاتا ہے جب بندہ، حالانکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے نا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا جو ذکر سکون ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے۔ تو جو بندہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرے گا اس کے دل میں سکون کیسے آئے گا؟ یعنی دوسروں کو آپ نقصان دے کر، دوسروں کو پریشان کر کے خود کبھی بھی آپ سکون حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، کہ جو قطع تعلقی کرنے والا ہے اور جو لوگوں کے درمیان دوریاں پیدا کرنے والا ہے وہ جنت میں کبھی بھی داخل نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح فرمایا کہ چغل خور جو ہے وہ بھی کبھی جنت میں نہیں جائے گا، اور ہمیشہ لوگوں کے درمیان میں دوریاں پیدا کرنے والا وہ چغل خور ہی ہوتا ہے۔ تو یہ ایسا مذموم عمل ہے کہ معاشرے میں کوئی بندہ بھی اسے عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، اور یعنی جو دنیا میں لوگوں کے عیبوں کے پیچھے پڑا رہتا ہے، اور لوگوں جہاں آپ وہ دیکھتا ہے کہ دو بھائی آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آپس میں بات چیت کر رہے ہیں، ہنس کھیل رہے ہیں، اس سے یہ برداشت نہیں ہوتا، وہ چاہتا ہے کہ مجھے کوئی ایسا ان کا پہلو ملے، ایسا کمزور پہلو ملے جس کی وجہ سے میں ان دونوں کو دور کر دوں۔ تو یہ کتنا مذموم عمل ہے، وہ رب کی بارگاہ میں بھی مردود ہے اور رب کے حبیب کی بارگاہ میں بھی وہ مردود ہے، اور پھر رب کی مخلوق کی نظر میں بھی وہ بندہ مردود ہو جاتا ہے، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ تو دنیا میں بھی اس کو نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو آخرت میں جنت تو اس کے لیے ہے ہی بند ہے، وہ جنت میں کبھی بھی داخل نہیں ہو سکے گا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔